ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل الحجل ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، الحجل ٹی وی کینیڈا کی طرف سے مذہب اہل بیت کی نامور شخصیت، مفسر قرآن، مناظر اسلام، ابو الفصاحت، وکیل ولایت امیر المومنین، سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس الہاشمی تونسوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ علامہ صاحب کو مولا کریم نے 16 سال کی عمر میں منبر عطا کیا اور نوجوانی کے اس دور میں آپ نے کریم مردان علی میں مناظرہ کیا اور اس مناظرے کے فاتح ٹھہرے۔ اسی نسبت سے علامہ صاحب کو فاتح کریم مردان کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب صرف خطابت نہیں کرتے تھے بلکہ بے شمار کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ میری سانسیں کربلا سے اور رزق نجف سے آتا ہے، اس لیے جب تک زندگی ہے ولایت علی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی تبلیغ ولایت علی میں گزار دی۔ علامہ صاحب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ علامہ صاحب نے اپنے والد محترم عظیم اسکالر امیر محمد خان تونسوی سے دینی تعلیم حاصل کی جو ان کے پہلے استاد ٹھہرے۔ علامہ صاحب بے شمار کتب کے مصنف ہیں۔ وہ سلطان العلماء اکیڈمی بہاولپور پاکستان کے صدر تھے۔ فرشتہ نبی کو شفا دیتا ہے۔ میری طرف دیکھو، ہاں میں نتیجہ لو، سمٹ گیا میرا بیان۔ نبی زخمی ہو، فرشتہ شفا دیتا ہے۔ فرشتہ زخمی ہو، بطول کا بیٹا نہیں، اس کے گہوارے کی لکڑی۔ اور کبھی ہندوستان والوں، میں نے عالم مانوی میں رسول سے سوال کیا تھا، 6000 سال کا عتاب الہی کی زد میں آیا ہوا فرشتہ، ہزاروں سال کا زخمی، الغیاث کی تسبیحیں کرتا رہا، آج تیرے دروازے پہ تجھے باب کرم سمجھ کے آ ہی گیا تو حسین کا ننھا ننھا ہاتھ پکڑ کے اس کے زخموں پہ پھرا دیا ہوتا، اس کا دل رہ جاتا۔ رسول نے کہا ہزیان نبک، آج اگر میں اس کے زخموں پہ حسین کا ہاتھ رکھوں تو کل تجھے تازیہ یا علم کی لکڑی سے شفا کون مانگنے دے گا؟ وہ اپنی حیات کے جو آخری ان کا دور تھا اس میں وہ بڑے دھڑلے سے فضائل نورانیہ بیان فرماتے تھے، بہت زیادہ۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی روش کو اپنایا، مبلغ اعظم کے وعدے کو نبھایا اور ایسے ایسے حقائق، اسرار بیان کیے جو لوگوں کی نظروں سے چھپے تھے، لوگوں کی سماعتوں سے دور تھے۔ عوام الناس صرف بخاری، مشکات، مرکات، سوائق مورکہ، کنز العمال ان کے حوالوں کی عادی تھی، لیکن غضنفر عباس صاحب قبلہ نے اس حقیقت کھولا کہ ان تک، عوام تک اپنے معصومین کا فرمان پہنچایا جائے کہ کافی میں کیا لکھا ہے، بحار الانوار میں کیا لکھا ہے، مشارق الانوار میں کیا لکھا ہے، دیگر جو کتب خاصہ ہیں ان کو انہوں نے موضوع رکھا اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث بیان فرمائی۔ خداوند عالم جس کو کوئی چیز دیتا ہے چون کے دیتا ہے۔ کمال کا حادثہ حافظہ علامہ کو عطا فرمایا۔ ایک بار انہوں نے کتاب کو دیکھا، یاد ہو، کئی صفحات کے خطبات علامہ پڑھتے تھے۔ گو ان کی کتاب موضوعی تو نہیں ہے، لیکن علامہ نے ایک ایک موضوع پہ جو اشرے پڑھے ہیں، جو خمسے پڑھے ہیں، وہ بے نظیر ہیں۔ کچھ شائع ہو چکے، باقی بھی انشاءاللہ شائع ہو جائیں گے، اور ان کے جو دوست ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، جو ان کے شاگردان ہیں، ان سے بھی ہمارا یہی ہے، مطالبہ ہے کہ وہ جو علامہ کی تقریریں ہیں، جو خمسے ہیں، ان کو شائع کیا جائے۔
کیونکہ علامہ اپنی تقریر میں کبھی بھی فضول گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، موضوع پر کلام کرتے تھے اور بہترین کلام کرتے تھے، جس میں تحقیق بھی ہوتی تھی، ہر چیز ہوتی تھی، فضائل کی بھی معراج کرا دیتے تھے، اور مصائب کی طرف آتے پھر پروگرام بپا کرا دیتے تھے۔ اس بہادری اور جرت کے ساتھ کام کرنے والا، مقصرین کو جواب دینے والے شمشیر بے نیام صرف غضنفر عباس تھے۔ ان کی جو خدمات علمیہ ہیں ہمیشہ رہیں گی، اور ان کی یاد ہمیشہ مومنین کے دلوں میں رہے گی۔ اس زینے تک تمہیں پہنچانے کے لیے آخری بات کہنے لگا ہوں۔ دو مجتہد آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک کہتا ہے سلمان افضل ہے، ایک کہتا ہے عباس افضل ہے۔ اپنی اپنی دلیل ہے، دونوں اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال ہے یہ پھر کسی مجلس میں بتا دوں گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے دلاور شاہ جی یہ نقص ہو، خامی ہو، کمی ہو، مانتا ہوں میں، لیکن ہے مجھ میں کسی سامع کے ماتھے کا بل برداشت نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے۔ کھرا بیچنے والا مرضی سے بیچتا ہے، نخرے سے بیچتا ہے۔ یہ نخرے سی ڈی رٹنے والوں کو دکھایا کرو، غضنفر سیڈیاں نہیں رٹا کرتا۔ میں ہر پڑھنے والے پر انگلی رکھ سکتا ہوں، تو مجھے پڑھتا ہے۔ علی کی جوتی کے صدقے مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ایک لفظ میرا پڑھا ہے۔ غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑھتا ہے، اس لیے مجھ سے بل اور نخرے برداشت نہیں ہوتے۔ بس گیا میں۔ ایک کہتا ہے عباس افضل، ایک کہتا ہے وفاظت سلمان افضل، فیصلہ نہیں ہوا، دونوں اپنی اپنی جگہ اڑے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ وہ جو کہتا تھا سلمان افضل ہے، وہ رات کو سویا، عالم خواب میں دیکھا ایک نور کی چادر اوڑھے ہوئے بی بی ہے، اور ڈانٹ کے کہتی ہے انت تعتقد ان سلمان افضل من ابن العباس، تیرا عقیدہ ہے کہ سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے؟ اب میں کہاں ہوں مجھے نہیں پتا، میرے سامنے کون ہے میں نہیں جانتا۔ اب عالم تھا، سمجھ گیا کہ کون سی بی بی عباس کو بیٹا کہتی ہے۔ خواب میں کانپنا شروع ہو گیا، ہاں بی بی میں نے کہا تھا، فرمایا یاد رکھ، اور جو بیٹھے ہو تم بھی یاد رکھو، کل جواب میں چہروں سے پڑھ لوں گا۔ بی بی کہتے تو سلمان کی فضیلت کا قائل ہے، لو نظرہ ابنی باب الحوائج ابو الفضل العباس الى اہل الارض لصاروا کلہم سلمانا، فرماتے اگر میرا باب الحوائج بیٹا عباس پوری زمین پر رہنے والوں پر ایک نگاہ کرم ڈال دے، سارے سلمان ہو جائیں گے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ابو الفصاحت سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس تونسوی ہاشمی کے بارے میں کچھ بولوں۔ عجب ضرور ہے کہ چراغ سے کہا جائے سورج کے لیے بول، اور سمجھ نہیں آ رہی اتنے طویل قرب کو کس طرح مختصر کروں، کیا کہوں
کیا چھوڑوں، جبکہ اس کے قرب ملاقات کا ہر لمحہ چھوڑنے کا نہیں بیان کرنے کا ہے۔ اور میں نے جس حدیث مبارکہ امام رضا کے فرمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ حدیث مبارک علامہ صاحب کا دیا ہوا وہ آٹوگراف ہے جو انہوں نے مجھے 2006 کو کم المقدسہ میں، جبکہ میں وہاں پہ پڑھتا تھا، حسینیہ ابو الفضل میری خوابگاہ میں میرے بستر پہ بیٹھ کے میرے ہی ڈائری پہ لکھا تھا۔ میں آپ کو وہ زیارت بھی کروا دوں، ان کے آٹوگراف دی۔ تو جب 2006 میں میرے پاس تشریف لے گئے تھے، علماء میرے آنکھوں کے سامنے آئے کہ میرے انڈیا کے احباب، دوست، طلاب وہ ارد گرد کھڑے تھے اور علامہ صاحب کے سامنے میری بکس پڑھی تھی۔ میں خود علامہ صاحب کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا رہا تھا اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ ورق گردانی بھی کر رہے تھے اور علامہ صاحب ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ طلاب حوالہ جات پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فلاں مجلس میں یہ حدیث پڑھی ہے، اس کا حوالہ، فلاں کیسٹ میں ہم نے آپ کی یہ حدیث سنی ہے، حوالہ۔ علامہ صاحب مسلسل حوالے دے رہے تھے اور وہ طلاب لکھ رہے تھے۔ علامہ صاحب صرف ایک خطیب نہیں تھے، بلکہ علوم کی یعنی جتنے علوم کی بھی بات کرو، علم کی جس بھی قسم کی بات کرو، وہ تمام علوم پہ ماہر تھے۔ یعنی علم نحو سے لے کے علم صرف، علم فقہ سے لے کے علم فلسفہ و عرفان تک، علم منطق تک۔ جس دن وہ میرے پاس حسینی ابو الفضل کم المقدسہ میں تشریف لائے تھے، اس دن میں منطق المظفر کا طالب علم تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے جان بوجھ کے علامہ صاحب کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ آج، کیونکہ اس دن ہمارا سبق برہان انی اور برہان لمی تھا اور طلاب منطق جانتے ہیں کہ مشکل ترین بحث ہے۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب نے پہلے برہان پہ بات کی، پھر انیت پہ بات کی، پھر لمیت پہ بات کی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ علم منطق کے مدرس بیٹھے ہوں جو ابھی کلاس پڑھا کے آ رہے ہوں۔ علامہ صاحب کے ساتھ علوم نجوم پر بھی بات ہوئی، علم نجوم پر، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ مولا فرماتے ہیں کہ نجوم کے علم میں وہ بندہ ہاتھ ڈالے جس کا علم ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ اس نبی جتنا ہو۔ تو مجھے یاد ہے ساتھ میرے عزیز القادر ترما عباس گھلو، محقق کے دوران علامہ ثقلین عباس گھلو صاحب کے بیٹے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بھی تو ہے نا حدیث کا حصہ کہ ہندوستان کا ایک گھر ہے جو اس علم کو جانتا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ایک دوسرے طرق سے یہ حدیث ہے کہ ہندوستان کا ایک گھر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سا گھر ہے، تو مسکرانے لگے اور مجھے کہا کہ کبھی علیحدگی میں پوچھنا۔ افسوس کہ پھر اس کے بعد ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ ملتان کارڈیالوجی میں بستر پر تھے، مریض تھے، داخل تھے، اس وقت ملاقات ہوئی۔ علامہ صاحب سے جب بھی میں سوال کرتا تھا کبھی اکتاتے نہیں تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ بس آخری سوال پوچھ لو، پھر میں دوسرا سوال پوچھتا تو مسکرا دیتے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آخری سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں ان کے مزاج سے واقف ہو گیا تھا، میں تو کچھ پتہ تھا کب غصہ کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کچھ لوگ بیٹھے تھے، علامہ صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، نزلہ تھا، خاموش بیٹھے تھے سب لوگ اور علامہ صاحب بھی، تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح بولیں، تو میں نے جان بوجھ کے ان کو غصہ دلوا دیا کہ غصے میں تو پھر بولتے ہیں، نصیریت کے موضوع پہ بہت جلد غصہ کر جاتے تھے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ ایسے چھیڑنے کے لیے کہ میں نے کہا کہ مولا علی نے، علامہ صاحب مولا علی نے یہ تو کہا ہے کہ مجھے بات کہ جو اللہ کی راہ میں قاتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مردہ ہیں سے اور مردہ نہ کہو؟ پھر میں نے دوسرا سوال کر دیا، میں نے کہا اچھا جو بندہ مر جائے گا، مرنے کے بعد تو آنکھ کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے حقائق کا، کہاں پتہ چل جاتا ہے؟ تو میں نے کہا جب نصیری کو مولا علی نے مارا اور پھر زندہ ہونے کے بعد پھر نصیری کہہ رہا ہے کہ تو اللہ ہے، تو پھر آیت پڑھی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاکت میں ہیں، غفلت میں ہیں یہ تکاثر یہ لوگ، اور جب یہ مریں گے بڑے لوگ، پیسے والے، دنیا دار، جب یہ قبروں سے جب ان کی ملاقات ہوگی، حتی زرتم المقابر، جب ان کی قبروں سے ملاقات ہوگی تو پھر ان کے سامنے حقائق کھل جائیں گے۔ تو پھر کہا کیونکہ قبر میں ملاقات سے حقائق کھلتے ہیں اور مولا علی نے ان کو قبر تک جانے نہیں دیا۔ یہ بتانے کے بعد
پھر آہستہ سے کہا کہ مولا علی نے بس انہیں مار دیا تھا۔ اسی طرح میں نے، کیونکہ میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کو پڑھ رکھا ہے، تو میں نے علامہ صاحب سے ایک مرتبہ کہا کہ علامہ صاحب بات عجیب ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی مذہب ہیں، یہ آسمانی مذہب ہیں، چلو ان کی باتیں تو اسلام کی باتوں سے مل جائیں، لیکن یہ ہندو مذہب ہے، نہ آسمانی مذہب ہے، نہ ان کے لیے کوئی نبی آیا، نہ ان کے پاس کوئی آسمان سے کتاب ہے، اس کے باوجود ان کے کافی نظریات ہیں جو اسلام سے ملتے ہیں، خصوصاً وحدانیت کے بارے میں، خدا کے وحد ہونے کے بارے میں۔ میں نے ان کے سامنے ایک دو ذکر کیا، مثلا ان کا جو گرو تھا رام نوج، میں نے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تنہا ذات تھا اور پھر اس نے اپنے آپ سے ارواح کو صادر کیا۔ یا پھر میں نے لنگائیت کی بات کی کہ ان کا جو نظریہ ہے ہندو کا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی طرح ہے، کہ وہ بندہ مقدس ہوگا جس کا تعلق اپنے خدا سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح گرو نانک اور کبیر کے نظریات کی میں نے بات کی، تو میں نے کہا کہ ان کو کس نے کہا ہے یہ باتیں بتائی ہیں الہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں؟ تو سبحان اللہ پھر آیت پڑھ کے جواب دیا، کہا اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا ہوا ہے، تو یقیناً اللہ نے ان کو بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ رکھا تھا، کسی نہ کسی ہادی کی کوئی نہ کوئی بات ان میں باقی ہے۔ کے کان پہ مورک کے سرگوشی تو نہیں کر رہا ہوں نا، سپیکر پہ ہوں۔ انشاء املاک کے راتبارت ترجمہ حوالہ، 6 چیزوں کا غزل فرزامن اس بی بی کے دربار دربار سے لے کر اللہ کی عدالت تک توفیق خود مانگنا۔ ظاہر بھائی بی بی نے بھی درس دیا ہے ایک حسینیت کا، اِذَا قَوْمَتْ أَن تَشْتَغِلَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَانَتْ تَبْدَأُ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِ أَخِيَّ الْحُسَيْنِ ثُمَّ تَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ۔ 5 نمازوں کے وقت جب بھی زینب نماز کی نیت کرنے لگتی، پہلے دائیں بائیں دیکھتی کہ حسین کہاں ہے، حسین کے چہرے پہ نظر پہلے ڈالتی، پھر کہتی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ممات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ سب سے پہلے میں الاجل ٹی وی کی انتظامیہ، خصوصاً اجاز بھائی، خورشید بھائی اور دوسری تمام ان کی ٹیم کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ میں سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس تونسوی علی اللہ مقامہ کی شخصیت پر چند گزارشات پیش کروں۔ میرے پاس جو سب سے بڑا جملہ ہے علامہ صاحب کے لیے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ علامہ اگر کسی پر جچتا تھا تو اس شخصیت کا نام غضنفر عباس تونسوی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے علوم پر مکمل دسترس رکھنا سوائے معصومین کی خاص عطا کے ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے وہ خطیب تھے، اور وہ جتنے بڑے خطیب تھے اتنے ہی بڑے وہ شاعر بھی تھے۔ علم الحروف پر، علم العادات پر ان کو مکمل دسترس تھے۔ جب وہ عربی میں بات کرتے تھے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ عربی ان کی بنیادی زبان یا ابتدائی زبان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ فارسی پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے، اردو پر اور سرائکی پر۔ اتنی زبانوں پر مکمل اختیار اور دسترس رکھنا، اتنے علوم کا ایک انسان کے اندر یکجا ہونا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ علامہ غضنفر عباس تونسوی علی اللہ مقامہ نے ممبر کو ایک نیا اسلوب دیا۔ علامہ صاحب سے پہلے ممبر پر فضائل محمد و اہل بیت محمد پڑھے تو جاتے تھے، لیکن
وہ خالی ہاتھ نہیں تھا لوٹتا، اس کے لیے ہر بات ہی علامہ صاحب کی نئی تھی۔ کہ یہ وہ زخم ہے، ہر زخم وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ منہدم ہوتا ہے، ہر زخم وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اللہ مسلمان، یہود، نصارہ، مجوس، یہ ملل اربع کہلاتے ہیں۔ ان چاروں کا اتفاق ہے اور حدیث رسول بھی ہے کہ عمر الدنیا 7,000 سنہ، کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، جس میں تمہارا باپ آدم آیا۔ ایک ایک ہزاریہ 1400 کچھ سال کا ہے، اور تمہارا رسول آخری ہزاریے میں، آخری الفیے میں ظہور پذیر ہوا۔ پہلے 1400 سال اور کچھ سال، 1450 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، جو قطعی عدد ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کہیں موجود نہیں ملا، وہ آدم کا تھا۔ اس کے بعد کا الفیہ اور ہزاریہ حضرت ادریس کا تھا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت عیسیٰ کا، 7واں ہزاریہ تمہارے رسول کا۔ اب دیکھیے تمہارے رسول کے ہزاریے میں سے 1400 کتنے سال گزر چکے؟ 1434۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ 1500 نہیں ہوں گے، اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس ہجری کے سن میں 1500 کا حصہ نہیں ہے۔
اس سے پہلے محمد کے بیٹے کی حکومت قائم ہوگی۔ بے شک مورخ کا قلم لکھ لے، میں ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ زمانے سے کر رہا ہوں، لکھنے والے لکھ لیں۔ میری قوم کا بچہ بچہ ضامن ہے اس بات کا کہ 15واں عدد نہیں ہے اس میں، چونکہ 15 عدد حوا کے ہیں اور یہ لا فتح کا گھرانہ ہے۔ اچھا، اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو 7000 یہ ذہن میں ہے نا، یعنی 1400 کچھ سال ہر حجت کے عہد میں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر وَيَقُولَ مِن طُوبَى وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ الا ومن احب علیا لا یلشر له دیوان ولا ینصب له میزان وقیل له ادخل الجنة من ای باب شاء۔ فضائل الشیعہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک حدیث، سرکار فرماتے ہیں جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک کوثر پی نہ لے، جنت کا کھانا کھا نہ لے اور جنت میں اپنا گھر دیکھ نہ لے۔ اگلے خطبے کے اس جملے میں سرکار فرماتے ہیں کسی علی ابن ابی طالب کے محب کا نامہ عمل نہیں کھلے گا، اس کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو نہیں سجے گا، اور جنت کے 8 دروازے کھول کے خدا کے فرشتے کہیں گے جس دروازے سے تیرا دل آئے تو گزر جا، تو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنے والا ہے۔ مومنین کرام، آج سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب کے انتقال اور ان کی تعزیت کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں کہ بلا اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ میں تمام علم دوست احباب اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ جب قبلہ نے ممبر سنبھالا تو مناظرے کا دور اپنے عروج پہ تھا، مگر انہوں نے ایک نئی جہت متعارف کروائی کہ معارف اہل بیت اور فضائل اہل بیت کا ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جو کبھی خشک ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی زبان سے نکلنے والے نادر موضوعات کی فہرست پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، جن میں توحید العارفین، حقیقت محمدیہ، شان رسالت، حروف مقطعات، حقیقت تسبیح، حقیقت بیت اللہ، اور خصوصاً آل محمد کی کچھ مخدرات عصمت بیبیاں جن پہ ایک مجلس پڑھنا مشکل بھی نہیں بلکہ ناممکن تھا، ان پہ قبلہ نے عشرہ مجالس سے خطاب فرمایا، جن میں شہزادی رقیہ سلام اللہ علیہا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ ان کے علاوہ الکوثر، اسرار خاک شفا، لعاب محمد ذوالفقار، اور خصوصاً 32 مسلسل اشرے معرفت صاحب زمان پر اور 14 معصومین کے لاتعداد خطبات پر ان کی گفتگو بے نظیر ہے۔ صرف 16 برس کی عمر میں اغیار سے کامیاب مناظرہ کیا اور جید علماء کو حساس موضوع پر مناظرے میں شکست فاش۔ شہزادی رقیہ سلام اللہ علیہا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ ان کے علاوہ الکوثر، اسرار خاک شفا، لعاب محمد ذوالفقار، اور خصوصاً 32 مسلسل اشرے معرفت صاحب زمان پر اور 14 معصومین کے لاتعداد خطبات پر ان کی گفتگو بے نظیر ہے۔ صرف 16 برس کی عمر میں اغیار سے کامیاب مناظرہ کیا اور جید علماء کو حساس موضوع پر مناظرے میں شکست فاش دی، اور ساری زندگی شیعت کے عقائد پر اپنے پرایوں کو چیلنج دیتے رہے اور بار بار میدان میں اپنے نام غضنفر کی لاج رکھتے ہوئے گرجتے رہے۔ جب کوئی نہ آیا تو نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے سامنے اپنے عقائد کو پیش کیا اور اعلان کیا کہ جس کو میرے عقائد پہ اعتراض ہے وہ آ کے علی ابن ابی طالب کی ذریعہ مقدس پہ میرے سامنے اپنے عقائد پہ علی ابن ابی طالب کے سامنے فیصلہ کروائے۔ جب مناظرے میں کوئی نہ آیا تو پھر قبلہ نے مباہلے کا چیلنج بھی دیا، لیکن ان کے چیلنج باقی رہ گئے اور قبلہ مالک کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے۔ 7 دسمبر کی وہ شب
کہ علم کا سورج اسرار کی لا تعداد شعائیں اپنے سینے میں سمیٹے ابو تراب کی ملکیت میں ان کے آخری فرزند کے ظہور کے انتظار میں سو گیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے تعجب نہیں کہ وارث ولایت کے اعلان ظہور پر یہ شعر عقیدہ رجعت اور مالک کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے پھر مٹی کا سینہ چاک کر کے زندگی کی یہ حسرت بھی مٹائے گا کہ وہ علی کسے سناؤں جو غضنفر کے سینے میں ہے۔ سلطان العلماء جناب علامہ غضنفر عباس توسوی، ان کے والد مرحوم امیر العلماء جناب امیر محمد ہاشمی توسوی صاحب کی نجف اشرف علی کے دروازے سے مانگی ہوئی خیرات کا نام ہے۔ جب غضنفر عباس کو طفولیت میں علی ابن ابی طالب کی ذری کے سامنے رکھ کے قبلہ نے کہا تھا کہ یا اسے موت دے دو یا ایسا علم عطا کر دو کہ اس کے سامنے پھر کوئی آنکھ نہ اٹھا سکے، یقیناً علی ابن ابی طالب کی خیرات غضنفر عباس ہاشمی کے سینے میں موجود تھی۔ قبلہ نے ساری زندگی مخالفین، حاسدین اور مقصرین پر وقت اور فکر کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے میدان عمل میں مصروف رہے، اور جب بھی ملک خداداد پاکستان میں ولایت، فضیلت آل محمد یا عزاداری پر کہیں سے کوئی انگلی اٹھی تو اغیار کو بھی میں نے قبلہ سے حوالے مانگتے دیکھا ہے۔ مولا کے لاڈلے خطیب، منفرد علمی شخصیت اور حافظہ تو لاجواب، بڑی سے بڑی عبارت بھی وہ چوتھی دفعہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان کی کتاب دوستی اور لائبریری کی شہرت پورے زمانے میں ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا گزار ہوں کہ مالک ان کے بلند درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے خانوادے پر آنے والی آسمانی اور زمینی بلیات سے مالک محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجاہل میتا ولو کان حیا۔ یورپ سے کچھ دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ قبلہ صاحب، علامہ صاحب قبلہ علامہ غضنفر عباس توسوی نور اللہ مرکزہ، ان کی رحلت پر تاثرات کے دو چار جملے بول کے دیں۔ تو پہلے تو میں معذرت کرتا رہا کہ اتنی بڑی شخصیت دو چار جملوں میں ان کی شخصیت کا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا۔ پرزور فرمائش کے بعد تو میں
अजीब कर्ब सा दिल में छुपाए फिरता हूँ, फराज अर्श के बासी बुलाए फिरता हूँ। कसम खुदा की जनाजा नहीं गज़नफर का, मैं आसमान को सर पे उठाए। इल्म की छत पर आज भी उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं, सारे उससे लड़ने वाले अब तक उसको पढ़ते। खुश फहम भी, खुश रंग भी, खुश खुए विला भी, कब किश्ते इनायात में यूं फूल खिलेगा, गरजेंगे सुबह शाम ही शौकत ये सुखनवर, पर दश्त खिताबत को गज़नफर नहीं। पढ़े थे मेरे बाद, सहर बयानी मेरे बाद, मानी मेरे बाद, अभी आपको साबिर भाई ने सुनाई भी है, वैसे आपके दिल में महफूज भी हैं, पूरी दुनिया ने सुना हुआ है कि किबला सुना रहे हैं कि मेरे बाद क्या हो जाएगा। उसमें रदीफ है मेरे बाद, रदीफ है उसमें मेरे बाद। बस इसको मद्देनजर रख के एक गुफ्तगू मैं किबला से करने आया हूँ, आपकी दुआ का बीच में वसीला है। हो गए खुश्क बलागत के समंदर तेरे बाद, बलागत के समंदर तेरे बाद, अब गिरहन में है अफकार का चंदर तेरे बाद। कौन मेहराब मवद्दत में अजाने देगा, कौन तोड़ेगा ये तकसीर के मंदर तेरे बाद। किसकी अमवाजे विला तक है रसाई इतनी, कौन सारों में बिलाएगा समंदर। इतना रोया हूं कि अब खुश्क हुई है आंखें, प्यास है अश्क की जागीर के अंदर तेरे पर, तेरे सोते ही अजब जुल्म हुआ, नाचते फिरते अब दश्त में बंदा तेरे। शेर खुदा तक है रसाई किसी, कौन दुनिया को सुनाएगा कलंदर है। अपनी शौकत को किसी दिन ये बता चुपके से, किसको बोलूं मैं खिताबत का सिकंदर।